بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے اور میرے کاموں کو مجھ پر آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ آج جو میں ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری تھی۔ یہ ٹاپک ہے اس مہینے کے لحاظ سے، اس ٹاپک کو جو نام ہے وہ ہے ذو الحجہ۔ ذو الحجہ کی کیا فضیلت ہے، عشرۃ ذی الحجہ کیا ہے، آج ہم ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ العزیز اپنے اس ٹاپک میں کور کریں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے اور اتنی توفیق دے کہ میں اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے، آج ہم اپنے اس ٹاپک میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان 10 دن یا ان 10 ایام یا عشرۃ الحجہ یعنی کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت کیوں رکھی ہے اور آخر کیا وجہ ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث 9649، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا دن نہیں جس میں نیک اعمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ سبحان اللہ، مطلب اللہ کے نزدیک بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اور نمازیں اور نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جہاد بھی، سوائے اس مجاہد کے جس نے اپنا تمام مال اور جان دونوں اس جہاد میں گوا دی۔ مطلب وہ اپنا مال بھی لے کر گیا اور مال بھی واپس نہیں آیا اور جان بھی واپس نہیں آئی، سوائے صرف اس شخص کے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تمام عبادتیں اور اعمال ان دنوں میں زیادہ محبوب ہیں۔ جبکہ جہاد ہم سب کو پتہ ہے کہ فرائض میں سے ہے، اور اللہ کو وہ بھی اس سے زیادہ محبوب نہیں اور اس سے اوپر نہیں۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں ایسا کیا امپورٹنٹ رکھا ہے، میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، اور آپ غور سے اس کو سنیے گا کہ ان 10 دنوں میں جو ہمارے پورے فرائض ہیں، جو پلرز آف اسلام ہیں، جو ہماری بیس ہے اسلام کی، وہ تمام کی تمام اعمال اور عبادت اس 10 دنوں میں آ جاتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ توحید سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر تو ہم دین میں داخل نہیں ہیں۔ نمازوں کا خاص اہتمام کا حکم ہے، شروع کے آپ نے 9 روزے رکھنے ہیں، اور عرفہ کا روزہ تو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سال آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ اور آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صدقہ، اس 9-10 دنوں میں صدقہ کرنا ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے اور اسپیشل حکم ہے، اور سب سے آخر میں حج۔ تو آپ دیکھیں جو مین پلرز آف اسلام ہیں وہ تمام کے تمام ان 10 دنوں میں آ جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو، کتنی خوبصورت بات ہے کہ آخر ان 10 دنوں کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ شاید آپ کو آج لگا پتہ کہ یہ آخر اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور ہمیں کسی نے ان چیزوں کی امپورٹنس بتائی ہی نہیں ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو دیکھیں، ایسا کوئی بھی مہینہ
پورے سال میں نہیں آتا جب اتنی ساری عبادتیں ایک ساتھ صرف اس 9 اور 10 دنوں میں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 2437 کو اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 9 دن ذی الحجہ کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اپنی زندگی میں ان روزوں کا اہتمام کیا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کیا یہ 10 دن اتنے اہم ہیں کہ کیا شب قدر بھی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا یہ دن زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو دیکھیں شب قدر تو اللہ تعالیٰ کی اسپیشل لیلۃ القدر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بہت اسپیشل قیام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ان راتوں میں کی عبادت شب قدر کی عبادت تک کا جو ہے نا وہ ثواب کا حکم ہے یا اجر ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو کہ ہم سمجھیں کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے۔ ہم تو لبیک کہتے ہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نفی کرتا ہے تو وہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے اور سنا ہوگا آپ نے کہ ان 10 دنوں میں لوگ اسپیشل تکبیرات اور بہت زیادہ تکبیرات کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے 2/75 یعنی کہ 2/75، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کے یہاں کوئی ایسا یوم نہیں جن میں کیے گئے اعمال زیادہ فضیلت رکھتے ہوں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ اللہ کی وحدانیت سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ یہ وحدانیت ہی بیان کرنا ہے۔ اللہ کی تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر کہنا اور دیگر تکبیرات کا کہنا۔ اچھا، پھر اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرنے سے مراد ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان کو بولتے ہیں مطلق، ٹھیک ہے؟ اس کو مطلق مطلب ایک ورڈ ہے عربک کا، تو ان تکبیرات کو جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مطلق۔ اور 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقید، یعنی کسی عمل کے ماتحت چلنا، مقید۔ پہلی ذی الحجہ سے 9 تک جو تکبیرات ہیں ان کو کہتے ہیں مطلق، اور 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں مقید۔ مقید یعنی کہ کسی عمل کے ماتحت چلنا۔ اچھا، اب تکبیرات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب تکبیرات کو کیسے پڑھنا ہے اور آخر کتنی قسم کی تکبیرات ہیں، اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ جو عام طور پر تکبیر پڑھی جاتی ہے ان 10 دنوں میں نماز کے بعد، وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں معبود سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بھی تکبیر ہے اور وہ بھی سنت سے ثابت ہے، اور وہ تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ میں ایک بار دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ اچھا، پھر ایک اور بھی تکبیر ہے جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بھی تکبیر ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی تکبیر ہے، وہ بھی ثابت ہے، وہ ہے
سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا، کیا تکبیرات کو زور سے پڑھنا ہے یا خاموشی سے پڑھنا ہے؟ اب اس پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابی ان 10 دنوں میں بازار کی طرف جاتے اور اتنی زور زور سے تکبیرات پڑھتے کہ وہ لوگ جو کہ ان تکبیرات کو کہنا بھول گئے ہیں یا پڑھنا بھول گئے ہیں، ان کو بھی یاد آ جاتا۔ ان کے اس عمل سے اس بات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ تکبیرات کو زور سے پڑھنا لازم ہے، اور زور سے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھول گئے ہیں پڑھنا یا ان کو یاد نہیں رہا ہے تو وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کا اجر انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ صرف اچھا، اب ایک اور بات آتی ہے کہ یہ تکبیرات صرف مرد حضرات کو پڑھنی ہیں یا عورتیں بھی پڑھیں گی؟ اور اگر عورتیں پڑھیں گی تو کیا وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی یا وہ بھی زور سے پڑھیں گی؟ دیکھیں، صرف عورتوں کو آہستہ آواز سے تکبیرات بولنے کا حکم ہے۔ اگر کسی نامحرم کے سننے کا ڈر نہ ہو، اگر وہ گھر میں ہیں اور اگر کسی نامحرم کے سننے کا ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات کہہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ویسے تو عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی، لیکن اگر کسی نامحرم کے سننے کا شک نہیں ہے تو وہ بھی بلند آواز میں پڑھیں گی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ روزوں کے حوالے سے آخر کیا حکم ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 1162، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ان دنوں کے روزے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی بات ہو رہی ہے یا ان 9 دنوں کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، کہ پچھلے ایک سال کے اور آنے والے سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ عشرۃ الحجہ کے روزے رکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے اور آنے والے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اگر اگلے سال کے گناہ پہلے سے معاف ہو گئے ہیں تو میں گناہ کرتا رہوں وہ آٹومیٹکلی معاف ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے انشاءاللہ کہ آپ گناہوں میں نہ پڑیں۔ اچھا، یہ روزے جو ہیں وہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے یہ حاجی نہیں رکھیں گے۔ جو لوگ حج پرفارم کر رہے ہیں، جو لوگ حج پر موجود ہیں، وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ وہ نہیں رکھیں گے۔ یہ روزہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ حج پر موجود نہیں ہیں۔ اس بات کو آپ خاص یاد رکھیں۔ سنن ابو داؤد کی روایت 2437، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ سے مراد ہے کہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہر ماہ کے 3 روزے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایام 20 سے مراد ہے میری، جب میں نے آپ کو ایام 20 کے بارے میں بھی جو میری ویڈیو ہے تو میرے خیال میں 13، 14 اور 15 تاریخ ہے چاند کی، اس کے روزے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کے پورے 9 روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے۔ یہ روزے، یہ تمام روزے جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ اب ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ روزے کہاں سے آئے ہیں، ہم نے تکبیرات بھی دیکھ لیں اور ہم نے اس میں باقی عبادتیں بھی دیکھ لیں کہ آخر ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اب کیونکہ ان دنوں میں ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے بہت افضل طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، تو نفل نمازوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور صرف نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کریں، آپ اچھے کاموں کا اہتمام کریں، اچھے عمل کرنے کا اہتمام کریں، صدقات کریں، اچھے تعلقات قائم کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 448، اللہ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو۔ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے
سجدوں کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ سجدے کے ذریعے اپنے طرف تیرا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا کیا مراد ہوئی ہے؟ جب انسان اپنے اوپر سجدے کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سجدوں کے ذریعے اس انسان کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، ہمیں ان سجدوں کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں سجدوں کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے درجات بلند ہوں۔ اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ وحدانیت کو بیان کریں، تعریفیں بیان کریں اور نمازوں کا قائم کریں، اور انشاءاللہ روزے بھی ہم پورے بھرپور طریقے سے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے کچھ دنوں کے نام بھی ہیں، اور سب لوگوں کو یہ معلومات میں اضافہ کرنا میرا بہت ضروری ہے کہ آخر ان ناموں کو کیا کہتے ہیں، ان 10 دنوں کے ناموں میں کیا کس طرح سے کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن ہے، تو باقی جو 10 دن ہیں اور 14 تاریخ تک ان کے نام کیسے ہیں، تو یہ معلومات دینا آپ کو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں کسی نے بتائی نہیں تھی۔ ہم تو بس عید سمجھتے تھے، تھوڑے بڑے ہوئے تو عید الاضحیٰ ہو گئی۔ تو چلیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ یہ وہ دن ہے جب حاجی منا میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جب حاجی منا میں داخل ہوں گے 8 ذی الحجہ کو، تو اس کو یوم ترویہ کہیں گے۔ پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، یہ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ 10 ذی الحجہ جو ہے یوم ضحیٰ یا عید الاضحیٰ یا عید کا دن یا یوم نحر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ کے لیے میں نے بہترین انفارمیشن میں اضافہ کر دیا۔ اچھا، اسی طرح 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کو کہتے ہیں ایام معلومات۔ 10، 11، 12 کو کہتے ہیں ایام معلومات، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ اور جب 14 تاریخ کی رات آئے گی، یعنی کہ 14 ذی الحجہ کی رات آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں لیلۃ الحسبہ۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے تمام چیزیں رکھ دی۔ میں نے یہاں تک کہ آپ کو بتایا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے، ان 10 دنوں میں روزے رکھنے ہیں نہیں رکھنے ہیں، ان 10 دنوں کی اہمیت آخر کیوں ہے، کیا وجہ ہے، یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ تکبیرات کون سی کہنی ہیں، کیسے کہنی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو الحمدللہ میری یہ چھوٹی سی کوشش آج یہاں پر کامیاب ہوئی ہے، اور اللہ کے حکم سے میں اس میں کامیاب ہوا کہ میں نے جو میرے پاس انفارمیشن تھی اس کو آسان طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ میرا مقصد اپنے چینل کا صرف یہ ہے کہ دین کو سمپلسٹ جو اس کا وے ہے بتانے کا، جو سب سے آسان طریقہ ہے، تاکہ ینگسٹرز اور بچے، میں چاہتا ہوں کہ ینگسٹرز اور بچے دوبارہ سے مسجدوں میں آئیں، دوبارہ سے دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں اور کنیکٹ کریں، کیونکہ یہی ہماری آخرت کو سنواریں گے۔ ہم کتنی بھی کچھ کر لیں، جب تک ہم دین سے نہیں جڑیں گے ہماری آخرت نہیں سنورے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں میں بہترین جو عبادت ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز جانے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور دعا کرتا ہوں کہ میں آنے والے دنوں میں بہترین اور ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آؤں، تاکہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو۔ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ میرے بتائے ہوئے ٹک ٹاک کو، اسپیشلی ٹک ٹاک کو ضرور لائک کریں، کیونکہ میں نے ٹک ٹاک کے اوپر کافی ساری حدیثوں کو ڈیلی بیسس پہ ڈالتا ہوں، تو اس سے آپ کی انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس کو لائک کریں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کو بھی شیئر کریں اپنے دوستوں میں، احبابوں میں، رشتہ داروں میں، تاکہ دین پھیلے، ہمارا میسج لوگوں تک پہنچے۔ ہم ویسے تو ہر میسج فوراً فارورڈ کرتے ہیں،
لیکن دین کا میسیج فارورڈ کرنے میں ہمیں تھوڑا سا تکلیف اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس میں ہمارا قصور نہیں، ہمیں جو ہے وہ شیطان روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بھی محفوظ کرے۔ انسٹاگرام کو میرے آپ ضرور لائک کریں، انسٹاگرام پر میں ریلز ڈالتا ہوں، اور وہ بھی ریلز دین کے حوالے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اور جانے سے پہلے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔